ان سے نظر ملی تو نظر ان کی ہو گئی، یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے۔ شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے۔ نظر ہو گئی، یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے، اور گرتا نہیں ہے قطرہ خاموش بے سبب۔ یہ جو آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا تو خاموشی سے ہے، لیکن صاحب کیفیت کی جو اندر کی دنیا ہے، پتہ نہیں کس کس چیز کو وہ چیر کر آ رہا ہوتا ہے۔ گرتا نہیں ہے قطرہ خاموش بے سبب، شبنم کا بھی وجود کسی چشم تر سے ہے۔ گرتا نہیں ہے قطرہ خاموش بے سبب، شبنم کا بھی وجود کسی چشم تر سے ہے، اور وہ جس راہ سے سرو خرامہ گزر گیا، جس راہ سے وہ سرو خرامہ گزر گیا، نسبت میری جبین کو اسی راہ گزر سے ہے۔ ان سے نظر ملی، خطبہ تو میں نے پڑھنا ہے، میں نے اس لیے یہ شعر اور یہ مجھے کلام کہنا پڑا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو لائٹ ہے اگر یہ ہٹ جائے تو ہم سب کی ایک دوسرے کے ساتھ نظر مل جائے۔ اور یاد رکھنا، یہ دو آنکھیں کسی کے دیکھنے کا راستہ ہے، یہ دو آنکھیں کسی کا دیکھنے کا راستہ ہے، اور یہ لائٹ اگر سائڈ پہ ہو جائے گی تو میں ایزی سے جو ہے نا اس کو خاموش رہنے والا بلواتا ہے۔ آپ بھی ہم سے کلام کرتے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلبل پھولوں سے کلام کرتی ہے اور پھول بھی بلبل سے کلام کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ بلبل تو کلام کرتی ہے، آواز آتی ہے، پھول کیسے کلام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بلبل کی آواز کو تو آپ سنتے ہیں، پھولوں کی آواز کو بلبل سنتی ہے۔ اگر وہ پھول نہ بولے تو بلبل کبھی نہ بولے، وہ بول کر بولتی ہے، وہ خاموش رہ کر بولتے ہیں۔ یہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، خاموشی جو ہے بہت بڑی زبان ہے، اس لیے کہ وہ بلبل جو ہے نا، اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ نالے بلبل کے سنوں اور ہم وطن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی تو گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ بہرحال آپ کا ذوق خاموشی میں بھی رہے گا، آپ ذوق میں رہیں گے تو بات جو ہے وہ بڑھ سے بڑھ اعلیٰ سے اعلیٰ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تمام دوست احباب درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ العظیم۔ ہزار بار رسولوں دہم بمشکو گلاب، انود نام کے دفتر کمال ادبی، منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی،
کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی، کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی، کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ احمد کے عہد میں کیا سمجھوں، احمد کے عہد میں کیا سمجھوں، یہ کون ہے نیم کی چلمن میں، حیرت کی ہے جا سایہ بھی نہیں، لگتا بھی ہے انسان دیکھن میں، یہ نیم تو مصری کی گلی گھول رہا ہے، سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ نواب احمد یار جنگ سے کسی نے کہا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نواب صاحب کہنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کے جرمت میں تشریف فرما ہوتے اور خاموش رہتے، پھر خاموشی کو توڑتے اور زبان پاک سے کچھ ارشاد فرماتے اور فرماتے صحابہ سن لو یہ خدا بول رہا تھا۔ صحابہ سن لو یہ خدا بول رہا تھا، پھر خاموش ہو جاتے، پھر کچھ دیر کے بعد اپنی لبوں کو جنبش دیتے، پھر اپنی خاموشی کو توڑتے اور پھر اسی زبان سے کچھ ارشاد فرماتے اور پھر فرماتے صحابہ سن لو یہ میں بول رہا تھا، اسے حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پنانا معیار نہ ہوتا کہ خدا کب بولتا ہے، مصطفیٰ کب بولتا ہے، ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ خدا بھی بولتا ہے تو اسی زبان سے بولتا ہے، مصطفیٰ بھی بولتا ہے تو اسی زبان سے بولتا ہے۔ احمد کے عہد میں کیا سمجھوں، یہ کون ہے نیم کی چلمن میں، حیرت کی ہے جا سایہ بھی نہیں، لگتا بھی ہے انسان دیکھن میں، یہ نیم تو مصری کی گلی گھول رہا ہے، سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ بلکہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور گولڑا شریف کی نسبت ہے ان ہستیوں سے، آج ان کو ان کے آئینے میں سرکار دو عالم کو دیکھتے، ان کی نظر سے دیکھتے۔ ایک ہوتی ہے نعت، ایک ہوتی ہم کس کی ہے؟ اللہ نعت کس کی ہے؟ سرکار کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تو ہوئی اللہ کی، نعت ہوئی رسول اللہ کی۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میم کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا بنا؟ اگر میم کو ہٹا دیں، محمد کی میم کو اٹھا لیں تو کیا بنا؟ ہم اگر اسی میم کو حمد کے سر کے کا تاج بنا لیں تو کیا بنا؟ اگر حمد پر میم کو ڈالتے ہیں تو محمد بنتا ہے، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میم کو ہٹاتے ہیں تو حمد بنتا ہے۔ کہیں میم پہن کر حمد بھی اپنی کراتا ہے، کہیں میم پہن کر نعت اپنی پڑھاتا ہے، کہیں میم اٹھا کر حمد اپنی کراتا ہے۔ حمد بھی اسی کی ہے، نعت بھی اسی کی ہے، ظاہر کے جلوے ہے۔ حضرت خواجہ فرید نے اس لیے کہا ہے نا، ہے عشق دا جلوہ
ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی کم نہیں رہے کہ سب کی بولی ایک ہے. یہ جتنے آئے ہیں نا سب کی بولی ہے، زبانیں جدا جدا ہے، بات بیچ میں سب کی ایک ہے، سب ایک بات کر رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آہد احمد نے کوئی فرق نہ بھولیا، آہد احمد نے فرق نہ بھولیا، ایک رتی نیند مروڑی دا ایک رانجا مینو لوڑی دا. یہ ساری اسی یار کی باتیں کر رہے تھے. احمد کے عہد میں کیا سکوں، یہ کون ہے نیند کی چمن میں، حیرت کی ہے جا سایہ بھی نہیں، لگتا بھی انسان دیکھن میں، یہ نیند تو مصری کی گلی گھول رہا ہے، سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے. سبحان اللہ. اور تو دل میں تو آتا